الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتا، ان پڑھ ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ پیدائشی طور پر پورا علم دے کر دنیا میں بھیجتا ہے. آپ دھاگا بنانا سیکھنے کے لیے اپنی جوانی کا بھرپور حصہ لگا رہے. ایک دھاگے کے گرد آپ کی زندگی گھوم رہی، اس کے مختلف شعبے ہیں جن کو آپ سیکھ رہے ہیں. آپ کبھی مکڑی کے جالے کو غور سے جا کر دیکھو کہ وہ یہ دھاگا کہاں سے بناتے اور کیسے بناتے اور کس خوبصورتی کے ساتھ بناتے. اور جتنی موٹائی میں وہ دھاگا ہے اتنا باریک دھاگا تو آپ بنا بھی نہیں سکتے. اور وہ دھاگا جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے یہ 4000 دھاگوں سے مل کے بنا ہوا ہے. آپ کی ٹیکسٹائل اتنی ایڈوانس ہے. بولو بھائی کیوں جی وی سی صاحب، کتنا باریک دھاگا ہوتا ہے. کمزور نظر والے کو وہ دکھائی نہیں دیتا. وہ اتنا باریک دھاگے میں 4000 دھاگے ہوتے ہیں جس سے وہ بناتے. اور اس موٹائی میں اگر لوہے کا تار ہو، جس موٹائی میں مکڑی کے جالے کا وہ دھاگا ہوتا ہے، اس موٹائی میں اگر لوہے کا تار بنایا جائے تو مکڑی کا دھاگا اس لوہے کے دھاگے سے 50 گنا زیادہ مضبوط ہے. اور وہ علم اس کو کہاں سے ملا، کس خوبصورت انداز میں وہ
کتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، کبھی دیکھا کہ اڑ گیا ہو؟ کتنی شدید بارش آتی ہے، کبھی دیکھا کہ ٹوٹ گیا ہو؟ یہ علم اس نے کہاں سے لیا؟ کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں، کوئی ڈین کوئی نہیں، کوئی پروفیسر کوئی نہیں، نہ اماں سے سیکھا نہ ابا سے سیکھا، حرکت میں آنا سیکھا تو گھر بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ آپ کے شعبے سے متعلق میں نے آپ کو ایک مثال دے دی۔ ساری مخلوق میں آپ غور فرمائیں، یہ جو دیمک ہوتی ہے، سفید کیڑی، یہ اندھی ہوتی ہے۔ جو چیونٹی ہوتی ہے سیاہ، یہ 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی ہے، صرف 1 سینٹی میٹر، اور دیمک ٹوٹل اندھی ہوتی ہے۔ اور دیمک کے ایک فیملی میں 10 لاکھ افراد ہوتے۔ یہاں تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، افریقہ میں وہ ملتی ہیں، دیکھے ہیں ان کے گھر، پورا ایک ستون کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کلہاڑے بھی مارو نہ تو وہ نہیں ٹوٹتا۔ اندھوں نے، اندھے راج مستری مزدور وہ گھر بناتے ہیں، 10 لاکھ افراد کے رہنے کی جگہ بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں، اس طرف کھڑکیاں بناتے ہیں جدھر سے سورج آتا ہے۔ عجب بات ہے، سورج نظر ہی نہیں آتا ان کو۔ ہوا کا نظام رکھتے ہیں، سٹور بناتے ہیں، بارڈر بناتے ہیں، پہرے دار الگ ہوتے ہیں، فوج الگ ہوتی ہے، توپ خانہ الگ ہوتا ہے۔ کبھی آپ سیاہ چیونٹیوں میں، بعضوں چیونٹیوں کے سر کافی موٹے ہوتے ہیں، یہ پیدائشی پہرے دار ہیں، یہ گارڈز ہیں، جیسے آپ کے گارڈ کھڑے ہوئے تھے وہ گیٹ پر، یہ ان کے گارڈ ہیں۔ یہ کالی چونٹی کی بتا رہا ہوں، دیمک کی پہلے بتائیں۔ تو وہ چونٹی کے جو مین گیٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کے مین گیٹ پر کھڑے تھے پہرے دار، تو وہ وہاں ایسے سر جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے موٹے موٹے سر پھنسا کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی چونٹی باہر نکلتی ہے تو وہ پچھڑ جاتی ہے۔ جب وہ باہر سے اندر آنا چاہتی ہے تو وہ ان کے سر پہ آ کر، چونٹی کے آگے 2 اینٹینا ہوتے ہیں ایسے ایسے، تو وہ ایسے ایسے کرتی ہے، ایسے ایسے۔ یہ جو آواز ہے، یہ اگر اس آپ کے یونیورسٹی میں چیونٹیوں کے 10 لاکھ گھر اگر آباد ہیں یا 50 لاکھ گھر آباد ہیں، تو ہر فیملی کے یہ جو رنگ ٹون ہے یہ جدا ہے، ہر فیملی کی ٹوٹل جدا ہے۔ انسان کے پاس کتنا علم ہے، چند ٹونز کے سوا یہ بنا نہیں سکتا۔ اور یہ جو ان کی دستک ہے، یہ پہرے دار ایسی پہچانتے ہیں کہ اپنے فرد کی دستک کو پہچانتے ہیں اور دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی سر پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ کوئی اور بھورا بھٹکا آ جائے مسافر اور وہ ٹک ٹک کرے تو کبھی نہیں کھولتے۔ ایک دفعہ میرے گھر کی بیل اور جو میرا پڑوسی تھا اس کی بیل کی جو ٹون تھی وہ ایک جیسی تھی، قدرتی ہم نے بھی وہی لگوا لی، اس نے بھی وہی لگوا لی۔ میرے مہمان بہت زیادہ آتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد ٹن ٹن ٹن، تو جو پڑوسی کا تھا چوکیدار وہ بھاگ کے باہر آئے، وہ سمجھے ساڑی بج گئی، آگے میرا مہمان۔ تو کوئی 2 ہفتے تو اس نے بیچارے نے یہ مشقت اٹھائی، پھر میرے نوکر سے کہنے لگا مولانا صاحب سے کہو اپنی یہ گھنٹی بدلوا لیں، مہمان ان کا آتا ہے، بھاگنا مجھے پڑتا ہے۔ اور چونٹی کے 50 لاکھ افراد ہوں، خاندان ہوں، 50 کروڑ خاندان ہوں، 50 ارب خاندان ہوں، 50 کھرب خاندان ہوں، صرف یہ 2 اینٹینے یوں کرنے ہیں بس۔ یہ اس میں اتنا اللہ تعالیٰ نے رنگ بھر دیا ہے اور اتنا اس کو
مختلف بنا دیا ہے کہ صرف ان دو کی حرکت اگر 50 ارب ہیں تو وہ 50 ارب اقسام پر مشتمل ہو، اور آگے ان کی پہچان پہ قربان ہو کہ وہ صرف اس سے پہچانتے ہیں کہ اپنا آدمی ہے، تو تھوڑا سا کوئی غلط ارادے سے آ کر دستک دے تو وہ بھی پہچان لیتے ہیں اور ایک دم پیچھے سگنل دیتے ہیں، تو ان کے رینجرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اگر اٹیک ہو جائے تو باقاعدہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ رینجر سے کام نہیں بن رہا تو پیچھے توپ خانے کو سگنل بھیجتے ہیں۔ میں تو پھرتا رہتا ہوں نا دیہاتوں میں، شہروں میں، جنگلوں میں بھی، تو یہ چیونٹیوں کے خاندان ٹریول کرتے بھی نظر آتے ہیں، تو کئی چیونٹیاں ہوتی ہیں جن کی دم بڑی موٹی ہوتی ہے، کافی موٹی دم ہوتی ہے، یہ ان کا توپ خانہ ہے، یہ چیونٹیوں کے ملک کا، دیس کا توپ خانہ ہے۔ تو جب وہ رینجرز اس کو روک نہیں سکتے اٹیک کو، تو وہ توپ خانے کو کال کرتے ہیں، تو توپ خانہ آتا ہے اور یوں الٹے لیٹ کر وہ اپنے دم سے فائر کرتے ہیں۔ اللہ نے چیونٹی کے نام پر پوری سورت اتاری ہے قرآن میں، سورت النمل۔ اور چیونٹی اپنے خاندان کو نصیحت کر رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام تو آواز جانوروں کی سنتے تھے، سمجھتے تھے، پرندوں کی سمجھتے تھے، چیونٹیوں کی سمجھتے تھے۔ اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو قریب آیا تو چیونٹی نے پکارا، وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جلدی جلدی اپنے گھر میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس کے نیچے کہیں ہم روند نہ دیے جائیں، مسل نہ دیے جائیں۔ یہ آواز دور ابھی تھا لشکر سلیمان کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سنی، فتبسم ضاحکا من قولہا، تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ہنسے اس کی بات سے، اور پھر کہا اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چیونٹیوں کی آواز بھی سننے والا بنا دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس چیونٹی کو حاضر کیا جائے، تو وہ چیونٹی پکڑوائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہتھیلی پہ رکھا، اسے اما تعلمین انی عدل، تو جانتی نہیں میں نبی ہوں، میں ظلم نہیں کرتا، میں عدل کرتا ہوں، تو اپنے سارے خاندان کو ڈرا رہی تھی کہ ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے میری پوری بات پہ لگتا ہے غور نہیں کیا، میں نے آگے کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ہمیں رگڑا نہ دے دیں، میں نے یہ نہیں کہا جان کے کریں گے۔ پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04180031833۔ چھوٹی سی مختصر سی بات کی ہے کہ انسان اور غیر انسان میں یہ فرق ہے کہ جتنی مخلوق ہے وہ بڑی تعلیم یافتہ ہے، اور انسان بالکل فلیٹ پیدا ہوتا ہے، جاہل۔ پھر جانوروں کا جو علم ہے اس میں خطا کوئی نہیں، بے خطا علم ہوتا، زبردست، کوئی اس میں خطا نہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹہنی کو کوا ٹارگٹ بناتا ہے اور اس پر آ کر ہزاروں ٹہنیوں میں سے اسی کو ٹارگٹ بنا کر اس پہ لینڈ کرتا ہے، اور کبھی نہیں گرا نیچے کہ ان بیلنس ہو کے گر گیا۔ ہر چوتھے دن جہاز رن وے سے پھسل رہے ہوتے، نیچے سے بھی ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، اوپر سے بھی ان کو کنٹرول ہوتا ہے، نیچے بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، اور چاروں طرف سسٹم لگے ہوتے ہیں، کبھی ادھر پھسل رہا ہے کبھی ادھر پھسل رہا ہے۔ پھر جانور اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتے، ہرگز۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے گا، کہے گا میرا پرہیز ہے۔ گوشت رکھو تو کھائے گا،
بکری کے آگے پلاؤ تیار کر کے رکھو تو کبھی نہیں کھائے گی، کہے گی پرہیز، گھاس رکھو تو کھائے گی۔ شوگر والے مریض کے آگے چاہے وہ MRCP ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، گلاب جامن رکھو ضرور کھائے گا، کہے گا ادھی گولی بعد کھاواں گے آج جیسے۔ ڈاکٹر ہو کر بھی سارا دن مریضوں کو کہہ کر شوگر نہیں استعمال کرنا۔ کئی دل کے ڈاکٹروں کو دیکھا چھپ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، خود دل کے ڈاکٹر، اور مریضوں کو سارا دن کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیو، خود بیٹھے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اپنے ایک تو ہے جاہل، پھر یہ سیکھتا ہے، سیکھ کر یہ اس کے خلاف کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو جب یہ جاہل پیدا ہوتا ہے تو میرے عزیزو اس کو کسی معلم کی ضرورت۔ تو ایک علم ہے جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتا ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، اس کے لیے آپس میں سیکھ سکھا لیا۔ ایک علم ہے کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میرا بنانے والا کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ 8-9 سال کی میری عمر تھی، میرے ماں باپ نے مجھے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے۔ تو 12, 13, 14 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے میرے ذہن میں یہ فیڈ ہو گیا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ایسے چھپ گئی یہ بات۔ تو کیا یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ جو ماں باپ نے ڈالا وہ ہے یا کوئی اور ہے؟ کیا ہے؟ کیوں پیدا ہوا؟ مر کیوں جاتا ہوں؟ اتنے بڑے بڑے سوال ہیں، لیکن انسان کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ مر کیوں جاتا ہوں؟ موت کیوں آتی ہے؟ میں تو نہیں چاہتا کہ مجھے من و مٹی کے نیچے دبا دیا جائے۔ پھر کون ہے جو یہ سب کچھ کروائے؟ اور موت کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں کہ موت کسے کہتے ہیں، اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں۔ یہ وہ خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے۔ ہمیں رسول کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں نبیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا؟ ان لڑکیوں کو لڑکی کس نے بنایا؟ انہوں نے اپلیکیشن دی تھی۔ تمہیں لڑکا کس نے بنایا؟ اپلیکیشن دی تھی۔ تمہیں انسان کس نے بنایا؟ کوئی درخواست دی تھی۔ وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب انسانوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ کون ہے بنانے والا؟ ایک دفعہ ایک چیکوسلوواکیہ کا نوجوان رائمنڈ آ گیا، پھرتے پھراتے ٹورسٹ تھا، تو میرے پاس لے آئے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، آپ نے کبھی سوچا؟ وہ کہنے لگا میں اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ کون ہے، مل نہیں رہا۔ کہ انسان کے اندر کے یہ سوال ہے، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ ہم اللہ کو اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتے، عقل سے نہیں پہچان سکتے، جان نہیں سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کی تعلیم اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغمبروں کی تعلیم سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان اپنی عقل سے یہ نہیں پہچان سکتا کہ کون ہے بنانے والا۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلا رہی ہیں۔ 79 میں 3 سائنسدانوں نے، جن میں ایک عبدالسلام پاکستان کا بھی تھا، 2 امریکہ کے تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ 4 نہیں ہیں، 3 ہیں۔ اور
پچھلے سال انگلینڈ کا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ وہ 3 نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور وہ اپنی عقل سے یہاں تک پہنچا کہ کائنات کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ ہے؟ کہا نہیں، اللہ نہیں، کیونکہ صرف عقل ہے نا، وہی نہیں ہے، صرف عقل ہے۔ کہا کیا وہ خدا ہے؟ کہا نہیں، کوئی فورس ہے۔ تو انسان اپنی عقل سے اپنے خالق اور مالک کو پا نہیں سکتا، اور پھر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ بھی نہیں پا سکتا۔ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، موت کے بعد کچھ ہے یا ختم، یہ بھی نہیں معلوم کر سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے زمانے، سارے جنات، سارے انسان، اور بلکہ سارے جمادات اور حیوانات اور بحر و بر سب کے لیے نبی بنا کر بھیجی۔ میں آپ تو انسان ہیں۔ احد پہاڑ میں جب آپ احد کی جنگ میں زخمی ہوئے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ایک غار میں چھپے، تو آپ نے غار کے پتھر کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، زخمی تھے بہت زیادہ، تو جو ہی آپ نے ٹیک لگائی تو جتنا حصہ آپ کی کمر کا پتھر کے ساتھ لگا وہ ایک دم نرم کشن میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو ایک دم پتہ چلا کہ یہ 2 جہان کے سردار کی کمر ہے، یہ پتھر پہچانتے ہیں۔ ابھی آپ کی عمر 10 سال تھی، آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، اور آپ کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ بحیرہ راہب اردن میں ایک جگہ ہے زرقا، وہاں وہ رہتا تھا۔ وہاں سے آپ اپنے چچا کے ساتھ قافلے میں تشریف لا رہے ہیں آگے ملک شام تجارت کے لیے، تو وہ بحیرہ راہب نے جب دیکھا قافلہ تو وہ ٹھٹک گیا، تو اس نے قافلے کی دعوت کی، آپ پر اس کی نظر پڑ گئی تو اس نے دعوت کی کھانے کے لیے۔ جب سارے بیٹھ گئے، ایک درخت تھا اس کی چھاؤں کے نیچے سارے بیٹھ گئے، تو اس نے دیکھا تو آپ تو تھے نہیں۔ وہ کہنے لگا کوئی تمہارا باقی رہ گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک بچہ ہے ہمارا، وہ اونٹ چرانے گیا ہوا۔ تو بحیرہ نے کہا اسی کی خاطر تو تمہیں بلایا، ورنہ میں تمہیں کب پوچھتا تھا، اس کو بلاؤ۔ تو اب ایک آدمی آپ کو بلانے گیا، آپ تشریف لائے تو سارا درخت اس کی چھاؤں ختم ہو چکی تھی۔ جیسے آپ کا یہ سائبان ہے، اس میں اگر یہ سارا بھر جائے تو کچھ لوگ باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ تشریف لائے، آپ نے ایسے دیکھا تو کہیں چھاؤں نظر نہیں آئی، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ تو جو ہی آپ تشریف فرما ہوئے اور بحیرہ آپ پر نظر رکھے ہوئے تو فوراً درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ کر دی۔ اس نے پھر آپ کو بلا لیا، آپ کی آنکھوں کو دیکھا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں ایک سرخ لکیریں تھیں آپ کی آنکھوں میں، کبھی ہماری آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، پھر کمر اٹھائی، کمر سے کپڑا اٹھایا تو وہ مہر دیکھی، تو کہنے لگا اس کا باپ کون ہے بھائی تم میں؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ تو فرمایا بحیرہ نے جھوٹ کہتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا اس بچے کو شام نہ لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اور اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ تو میرا نبی ہے، ان کے غلاموں کی سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تجارتی قافلے میں، منڈی میں ایک شامی سے لین دین پہ جھگڑا ہو،
حضرت عمر نے جو اس کو مارا مکہ وہ مر گیا. تو لوگ ان کو پکڑنے کے لیے نہ لپکے تو وہ بھاگ پڑے. اب لوگ پیچھے پیچھے جا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ سوار بچپن کے ان کو کہاں پکڑائی دیتے تھے، وہ آگے وہ پیچھے پیچھے. ایک پادری کھڑا ہوا تھا اپنے گرجے کے سامنے، وہ عمر کو دیکھ رہا ہے کہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. جب وہ قریب آ گیا نا تو اس نے ایسے اشارہ کیا تو وہ ادھر ہو گئے، کہنے لگے اندر چلے جاؤ. انہوں کو اندر کر دیا، خود دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو تھوڑی دیر میں مجمع پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا جی حضرت ادھر ایک بدو آیا ہمارے آدمی کو قتل کر کے. کہا چلو چلو ادھر کدھر آ گیا، کہیں اور ڈھونڈو. تو اس کی عظمت ایسی تھی کہ وہ چپ کر کے واپس چلی گئی. تو یہ راہب اندر آیا، پوچھنے لگا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں عربی ہوں. کہاں کے ہو؟ کہا مکہ کے ہو. کہنے لگا تمہارے مکہ میں کسی نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں کوئی نہیں کیا. کہا چند دنوں میں تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا اعلان کرے گا، وہ آنے والے وقتوں کا آخری اور آفاقی نبی ہوگا، اور تیرے نصیب میں اس کا ساتھی بننا لکھا جا چکا ہے، اور تیرے ہاتھوں یہ میرا ملک فتح ہوگا. اور تو مجھے یہاں لکھ کر دے جب تیری فوجیں میرا شہر فتح کریں تو میرے گرجے کو خراب نہ کریں. تو حضرت عمر کہنے لگے بابا جی غریب کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ مجھے غریب کا مذاق کیوں اڑاتے؟ کہاں روم کی ایمپائر سپر پاور، وہ کہاں عرب کا ایک بدو فقیر. وہ کہنے لگا تیرا کچھ جاتا ہے اگر تم یہ لکھ کے دے دے تو لکھ دے. تو حضرت عمر لکھنا جانتے تھے تو لکھ کر دے دیا. چشم فلک نے دیکھا کہ صحابہ کا لشکر ملک شام میں داخل ہو رہا ہے، اور ابو عبیدہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور عمر کا پیغام آتا ہے وہ ایک پادری ہے اس کا گرجا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، میں اس کو امان دے چکا تھا. ذکر رسول تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اس کے ساتھیوں کا ذکر بھی پورا نہیں کر سکتے. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، اور علم کے وہ دروازے کھولے جو کسی پر نہیں کھولے. سارے علم کی انتہا اللہ کی پہچان ہے، سارے علم کی انتہا اللہ کو پہچانا چاہیے. اور محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہیں، پہچاننا تو پہچاننا رہا، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیدار بھی کر لیا، آمنا سامنا ہو گیا. اور علم آدمی دیکھنے سے لیتا ہے، سننے سے لیتا ہے، پڑھنے سے لیتا ہے. تو آپ کا سننا ایسا ہے کہ عرش کے نیچے فرشتے کچھ لکھتے ہیں تو ان کے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ کی آواز میرا نبی اپنے کانوں سے سنتا ہے. اور دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں ہی آپ نے مصلی پہ چلنا شروع کر دیا، اور چلتے 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 مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ گئے، اور اگلی صف والے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور صف کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کبھی تو ایسا کیا نہیں، نماز میں آگے اور پیچھے. تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے اللہ نے سارے دروازے کھول دیے اور مجھے جنت دکھائی، میں جنت کو دیکھ رہا تھا.
جس کی نظر اللہ اکبر، ان کے سر کی نظر ایسی ہو، ان کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ مسلسل اڑتا رہے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، 1 مہینے کی اڑان جہاں ختم ہوگی اتنا بڑا جنت کا ایک گچھا ہوگا۔ وہ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنوایا اب تیری ماں سے؟ کہاں بنوایا؟ تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو اپنی معصومیت میں کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا۔ یہ نظر ہے، نظر۔ جب اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کو اپنا تعارف کروانا چاہا تو اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور آپ کی پھر نظر کے ساتھ دوسری بات بھی مکمل کر دوں، بعد میں یاد نہ رہے کہ نظر، ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں، ایک ادنا سا نور ہے، یہ ادنا سا نور ہے، میرے خالق کی تجلیات میں سے ایک ادنا سی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، بیت المقدس براق پر گئے، براق، پھر وہاں اس کو ایک کھونٹے کے ساتھ باندھا گیا، پھر آپ نے وہاں جا کے 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد براق آپ کو اوپر لے کر نہیں گیا، دنیا دارالاسباب ہے، اس میں سبب کو اختیار کروایا گیا۔ اب اوپر جانا ہے، اوپر جانے کے لیے ایک تو جبریل تھے، تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے، یا آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے، آپ کو اپنے پروں میں چھپا کے لے کے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04180003 اللہ تعالیٰ نے نہ جبریل کو ذریعہ بنایا نہ براق کو ذریعہ بنایا۔ ایک لفظ قرآن کا بتاتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے یہ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، سبحان الذی اسری عبدہ، با نہیں ہونی چاہیے تھی، با کا لفظ حرف یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا سبحان الذی اسری عبدہ، یا یوں ہونا چاہیے تھا سبحان الذی سری بعبدہ، یا سین سرا کا الف نہ ہوتا یا بعبدہ کا با نہ ہوتا اگر ادھر الف ہوتا، لیکن عبارت ہے اسری بعبدہ، اسری بعبدہ۔ یہ جو با کا لفظ ہے یہ میرے آپ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندیوں کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ میرا رب زمان و مکان سے پاک ہے، میرا رب حرکت و سکون سے پاک ہے، ایسی کسی قسم کی تعبیرات سے اللہ پاک اور ماورا ہے۔ لیکن اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ آئے گا اور اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ تو اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میں آؤں گا، میرے فرشتے آئیں گے۔ وہ کیسے ہوگا یہ وہ خود جانتا ہے۔ تو لفظ با کا مطلب میرے عزیزو یہ ہے کہ اللہ یوں فرما رہا ہے کہ اے ٹیکسٹائل کے بچوں، میرے نبی کی شان کو سمجھو، میں پاک ہوں، بے عیب ہوں، لا مکان ہوں، لا زمان ہوں، لیکن میں خود اپنے بندے کو لینے کے لیے آیا، جبریل نہیں آیا، جبریل کو ذریعہ نہیں بنایا کہ جبریل نے ہاتھ پکڑا
جبریل نے کندھوں پہ بٹھایا، پروں میں چھپایا، بے عبدہ، میں خود تھا اپنے محبوب کو اوپر لانے کے لیے آیا، میں آیا تھا اپنے محبوب کو لانے کے لیے، اس کی عظمت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے۔ یہ پاک لفظ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی عظمت سے دل خالی ہیں۔ کتنا پیسہ خرچ کیا ربیع الاول کے جلسوں پر، کسی نے داڑھی رکھی، کسی نے نماز شروع کی، کسی نے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑی، کسی عورت اور لڑکی نے پردہ شروع کیا۔ سیرت النبی کا عنوان تو یہ ہے کہ زندگی سانچہ نبوی میں ڈھل جائے۔ یہ تمہیں ایک نمونہ دیا جاتا ہے کہ اس نمونے کا کپڑا تیار کر کے دو، وہ تیار کرتے ہو تو وہ پار ہوتا ہے اور آگے بازار میں جاتا ہے۔ اگر وہ نمونہ نہ تیار کرو تو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے ایک نمونہ دیکھ، یہ نمونہ ہے، میں نے اسے عشق کیا ہے، پیار کیا ہے، حبیب بنائے، اس کی نقل اتارو، اس کی نقل اتارو، جتنی نقل اتارو گے اتنے نمبر دے دیے جائیں گے۔ میں خود آیا، او پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پہ استقبال آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ استقبال عیسیٰ، یحییٰ، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ استقبال یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ استقبال ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر استقبال ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر استقبال موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر استقبال ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک کعبہ تھا جس کا طواف ہو رہا تھا۔ اس کعبے کی ٹیک لگا کر ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے میں اب آپ کے سامنے بیٹھنے لگا ہوں، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، گوٹھ مار کے ایسے ٹیک لگائے ہوئے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی اور ایسے بیٹھے، یہ نہیں اٹھے، یہ ایسے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ہمارے نبی خود چل کر آگے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ ہر نبی یہ کہتے رہے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ کیوں چلوایا گیا؟ کیوں چلوایا گیا؟ میرے نبی نہ ہوتے تو ابراہیم بھی نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام میں بہت نیچے اور رشتے میں بہت اوپر، وہ دادا یہ پوتا، وہ دادے کا رشتہ پوتے سے بڑا ہے۔ تو میرے اللہ نے امت کو سبق سکھایا، جیسے اللہ کو معلوم ہے، علم ہے کہ یہ امت اپنے ماں باپ کو خوار کرے گی اور انہیں ذلیل کریں گے اور انہیں تنگ کریں گے، تو اللہ نے وجہ کائنات کو، مقام محمود کے مالک کو، جنت کے چابی بردار کو، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے کو، حوض کوثر پہ پانی پلانے والے کو، کل کائنات کے انسانوں کی شفاعت کرنے والے کو، ساری کائنات کی قیادت کرنے والے کو، ساری کائنات کے لیے رحمت بننے والے کو، ساری کائنات پر اب نبوت کی مہر جس کی لگائی گئی ہو، اتنی بڑی ہستی کو چلوایا ابراہیم کی طرف۔ اور تم نوجوانوں کو پیغام دیا کہ یہ دو جہان کا سردار اگر دادے کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتا ہے تو تم بھی ماں باپ کے آگے جھکنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں بڑی خدمت کرتا۔ تمنا جیسے جن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں جتنا بھی تعریف کی جائے تو ذرہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، ذرہ میں 1.5-2 گھنٹے میں کیا کہوں گا۔ ایک اللہ کا رسول، ان کی تعریف کوئی انسان کے بس کی بات نہیں۔
وہ یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، یا میری ماں تو ضرور ہوتی، میری ماں تو ضرور ہوتی۔ کہ باپ کو تو دیکھا نہیں اور ماں کے ساتھ 6 سال گزارے ہیں، اور ماں کو اللہ نے موت دی جنگل میں، ابوا کے پہاڑوں میں، جہاں چاروں طرف انسان نام کی شے کوئی نہیں، اور چاروں طرف ویرانہ۔ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے گیا۔ عمرے کے بعد ایک عرب دوست کی گاڑی لی، جیپ بڑی، اور ایک رہبر کو لیا، اور ہم اندر ابوا کے پہاڑوں میں گئے۔ مین روڈ سے نیچے اترے، 3-4 کلومیٹر اندر گئے، آگے کالے پہاڑ، سیاہ پتھر، کانٹے دار جھاڑیاں، کوئی راستہ نہیں، پتھروں سے ٹکراتے ہوئے ایک جگہ تک ہمیں گائیڈ لے کر گیا، پھر تھوڑا سا چلایا، کوئی آدھا کلومیٹر یا تھوڑا اس سے کم، پھر ایک پہاڑی کے اوپر چڑھایا۔ وہاں وہ جگہ تھی جہاں میرے رب نے اپنے محبوب کی ماں کو اٹھایا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 6 سال اور حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ اور میں اللہ کی قدرت اور بے نیازی پہ کانپ رہا تھا کہ جس کی خاطر کائنات بنائی اس کو یتیمی دی، اور ایسی جگہ یتیمی دی کہ جہاں آنسو تھمتا ہی نہیں تھا وہاں پہنچ کر میرا۔ مکے میں موت نہ دی کہ دادا سا گود میں لے لیتا، پھپھیاں گود میں لے لیتی۔ مدینے میں موت نہ دی کہ ادھر نانکا تھا وہ گود میں لے لیتا۔ اگر یہ سفر حضرت آمنہ کا 4 دن لیٹ ہو جاتا تو موت مدینے میں آتی، اور اگر یہ 4 دن پہلے ہو جاتا تو موت مکے میں آتی۔ ایسے ٹائم ناپ تول کے نکالا کہ جنگل میں موت دے لی۔ اگر اللہ اپنے نبی کی ماں کو زندگی دیتا، وہ بڑی ہوتی، وہ بوڑھی ہوتی، اپنے بچے کو نبی بنتا دیکھتی، ان کی سرداری دیکھتی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ 6 سال کا بچہ، باپ دیکھا نہیں، بہن ہے کوئی نہیں، بھائی ہے کوئی نہیں، اور سہیلی بھی ماں ہے، اور دوست بھی ماں ہے، اور ماں بھی ماں ہے، اور بھائی بھی ماں ہے، اور باپ بھی ماں ہے، ساری توجہات کا مرکز ماں ہے۔ اوئے ہائے ہائے، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، اس ٹھنڈے خیمے کے نیچے میں وہ تمہارے اندر گرمی کہاں سے پیدا کروں، اور وہ ابلتے آنسو کہاں سے لاؤں جو میرے وہاں نکلے تھے، اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ یہاں جس کے لیے کائنات بنی، جس کو جنت کی چابی پکڑائی جائے گی، جس کو مقام محمود پہ بٹھایا جائے گا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جس رحمت العالمین کا ہار پہنایا گیا، جس کے آگے ساری کائنات کو جھکایا گیا، اور جس کے سامنے عرش کے پردے سمٹ گئے، سکڑ گئے، جبریل بھی پیچھے رہ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، اور عرش بھی پیچھے رہ گیا، اور اوپر 70,000 نور کے پردے تھے وہ بھی اٹھا دیے گئے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے، اور رب کائنات نے رب ہو کر، رحمان ہو کر، رحیم ہو کر، ملک ہو کر، قدوس ہو کر، سلام ہو کر، مومن ہو کر، مہیمن ہو کر، عزیز ہو کر، جبار ہو کر، متکبر ہو کر، خالق ہو کے، باری ہو کے، مصور ہو کے، غفار ہو کے، قہار بھی، وہاب بھی، رزاق بھی، فتاح بھی، علیم بھی، قابض بھی، باسط بھی، خافض بھی، رافع بھی، معز بھی، مذل بھی، سمیع بھی، بصیر بھی، حکم بھی، عدل بھی، لطیف بھی، خبیر بھی، حلیم بھی، علیم بھی، عظیم بھی، غفور بھی، شکور بھی، علیج بھی، کبیر بھی، حسیب بھی، جلیل بھی، کریم بھی، رقیب بھی، مجیب بھی، واسع بھی، مجید بھی، حق بھی، وابعث بھی، شہید بھی، وکیل بھی، قوی بھی، متین اور ولی، اور حمید اور محصی، اور مبدل معید، اور محیی ممیت، اور واجد و ماجد، اور واحد و احد، اور صمد و قادر، اور مقتدر مقدم، مؤخر اول آخر، ظاہر باطن، والی متعال، بر طواب، منتقم، عفو الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقصد جامع، غنی مغنی، مانع ضار، نافع نور، ہادی بدی، باقی وارث، رشید صبور، جل جلالہ، الرحمن
الرحمن علم القرآن الرحمن على العرش استوى الرحمن اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. یہ اتنا بڑا واحد احد صمد قادر مقتدر مہیمن عزیز جبار متکبر، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کا مثل کوئی، نہ اس کی بیوی کوئی، نہ اس کا بچہ کوئی. وہ مکان سے پاک، وہ زمان سے پاک، وہ شکل سے پاک، وہ صورت سے پاک، وہ مورت سے پاک، رنگ سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اور ضرورتوں سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک صاف. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اتنا عظیم رب ہو کر کہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. دھاگے میں سے ایک تار نکل جائے تو دھاگے کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اس تمہارے جسم سے جتنی سنتیں نبی کی نکلیں گی اتنی قیمت گھٹتی چلی جائے گی، گھٹتی چلی جائے گی، گھٹتی چلی جائے گی. اتنی عظیم ہستی کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا، اور یہاں اللہ سے بات ہو رہی، اور ادھر اب نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ. 6 سال کا معصوم بچہ ماں سے لپٹ کے تڑپ رہا ہے اور ماں سے بولا نہیں جا رہا ہے. ہارٹ اٹیک ہوا تھا حضرت آمنہ کو، ہارٹ اٹیک. میرا گمان ہے، میں نے کہیں وضاحت تو کہیں نہیں، اچانک تکلیف آئی اور موت آ گئی، 25 سال کی عمر. لیکن میرا گمان ہے ہارٹ اٹیک، جو کیفیات علامات ہیں وہ ہارٹ اٹیک. بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ ایسے لپٹ رہے ہیں اپنی ماں کو، اماں اماں اماں. تو آخر میں زور لگا کر چند جملے بولے، کل جدید بال وکل حی میت وانی قد ولدت طہرا. کہ میرے بیٹے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے، میں نے تجھے جنم دیا ہے، تو ایک دن ساری کائنات کو روشن کرے گا، پاک کرے گا. اور شمع بجھی اور میرے نبی کی چیخ و پکار. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، اور ہر دفعہ میرا پانی بہہ نکلتا ہے. میں وہ جگہ، میری ساری زندگی سفروں میں گزری، ایسا عجیب سفر میں نے کبھی نہیں کیا. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو میں وہاں محسوس کر رہا تھا. یہاں جس کو جنت کی چابی پکڑا رہا ہے، اس کو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو مرتے دکھا رہا ہے. جوان موت، 25 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہیں، اور میرے نبی کی ماں عمر کی سارے منزلیں طے کر چکی ہیں. قبر میں اتارے جانے کے بعد جب نیچے اترے تو اونٹنی پر بیٹھنے کے لیے متوجہ ہوئے تو اللہ کے نبی غائب. ام ایمن نے دیکھا اللہ کا رسول کوئی نہیں ہے، تو وہ پیچھے مڑی. کچھ لوگ آ گئے تھے دفن کرنے میں، شریک ہو گئے تھے. اوپر سے کچھ آواز آئی، واپس گئیں تو کیا نظارہ دیکھا. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کے پڑے. ہائے واہ یا رسول اللہ، کیا دکھ دیکھے، کیا دکھ دیکھے. ایسے چمٹے ہوئے، سینے سے لگا، سر ایسے رکھا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جب حضرت ام ایمن قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے، سنا تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا،
تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تیرے بغیر کدھر جاؤں؟ اوہ ہو، کدھر جاؤں؟ جس کو رب سلام پیش کرے، جس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے، والضحا، جس کی زلفوں کی قسم اٹھائے، واللیل اذا سجا، جس کے بول کی قسم اٹھائے، وقیل ہی، جس کی نبوت پہ قسمیں اٹھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اسے کیا تڑپے ہوں گے اور کیا ابوا کے پہاڑ روئے۔ تو ام ایمن نے اٹھایا کہ بیٹا محمد چلو، فرمایا میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ صرف 12 دن کے لیے سیرت نہیں منائی جاتی، یہ پوری زندگی کا سبق ہے، صرف 12 دن کا نہیں ہے کہ 12 دن تو یاد کیا اور پھر ایسا بھلایا کہ جیسے کوئی نبی آیا ہی کوئی نہیں۔ یہ 12 دن یاد نہ کرو، 12 مہینے یاد کرو، 12 مہینوں کے 30 دن یاد کرو، 30 دنوں کے ہر دن کے 24 گھنٹے یاد کرو، 24 گھنٹے کے ہر گھنٹے یاد کرو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ یاد کرو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ یاد کرو۔ یہ وہ ہستی ہے، کھینچ کے دیکھو، اور آپ ایسے کر رہے ہو، آپ ایسے کر رہے تھے، ایسے وہ آپ کو ایسے کھینچ رہی تھی، زبردستی پکڑ کے اونٹنی پر بٹھایا۔ 2 راتیں بھی اور تھیں مکہ پہنچنے کے لیے۔ بارش کی طرح آنسو بہتے چلے گئے، پوچھنے والے کوئی، میں آگے جاؤں گا، میرا ابا بیٹھا ہوگا مجھے گلے سے لگا لے گا، کوئی، میرا بھائی ہوگا میں اس کے گلے مل کے رو لوں گا، کوئی، میری بہن ہوگی اس کے گلے مل کے میں رو لوں گا، کوئی نہیں۔ کیا یتیمی دیکھی، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب تم پر کوئی صدمہ اور مصیبت اور دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ اپنے بچپن میں بھی دکھ ہی دکھ دیکھے، ساری زندگی سکھ نام کی شے نہیں دیکھی۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو اس فاطمہ رونے لگی، کہا ہے میرے باپ کے دکھ درد۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرا باپ دکھ نہ دیکھے گا، آج غموں کی شام ہو گئی۔ اپنے بھی دکھ دیکھے اور اپنی اولاد کے بھی دکھ دیکھے، نہ اپنی طرف سے سکھ پایا نہ اولاد کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں کہ ان کے نیزے سینوں کے پار ہو کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا گیا۔ آپ کہا کرتے تھے حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ریحان طیہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میں آپ کو عجب حدیث سناؤں کہ آپ گھر میں تشریف لائے اور کمرے میں ایسے ہو گئے، گھٹنے زمین پر رکھے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، پاؤں بھی ٹیک دیے، گھٹنے ٹیک دیے، اور اپنے دونوں بچوں سے کہا میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، میری کمر پہ سوار ہو جاؤ۔ دونوں کو کمر پہ بٹھا لیا اور کمرے میں چکر لگانا شروع کیا، کمرے میں چکر لگا رہے، اور پھر ایسے مڑ کے اوپر دیکھا بچوں کی طرف، فرمانے لگے تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟
اتنے لاڈ. آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ سجدے میں گئے تو حسن دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. پیچھے نمازی پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا ہو گیا. تو اگلی صف کے قریب کے لوگوں نے سجدے میں سے ہی نا یوں سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ کھیل رہے تھے. تو جو قریب کے ایک آدمی تھے نماز پڑھنے والے، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا بچے کو نیچے اتارنے کے لیے. تو یوں سجدے میں تھے اللہ کے نبی، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے بچے کو اتارنے کے لیے. تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا، مت کہو، کچھ مت کہو. جب تک وہ کھیلتے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ایک نیچے گھس گیا، چھوٹا بڑا اوپر چڑھ گیا، اور آپ نے ہاتھ ایسے کر لیے تاکہ وہ نیچے آرام سے گھوم سکے. جن کو ایسے لاڈوں سے پالا ہو، جب حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ ماری یہاں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، کمبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا. ہائے تم بھی کیا دیوانے ہو، صرف پیسہ کمانے کوئی بڑا ہی سمجھتے ہو. پیسہ پیسہ پیسہ، سارا ملک برباد ہو گیا پیسے کی پرستش. پیسہ پیسہ، عزت دولت شہرت، عزت دولت شہرت. 3 خداؤں کو عیسائیوں کی طرح پوج رہے ہو. عزت دولت شہرت. ایمان بیچنا پڑے بیچ دو، غیرت بیچنی پڑے بیچ دو، ضمیر کو سلانا پڑے سلا دو. چوپڑی روٹی کی غلام بن گئی ساری نسل. اولاد کی طرف سے بھی دکھ دیکھ. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 12 کو آئے 12 کو گئے، پیر کو آئے پیر کو گئے. انگریزی مہینوں کا فرق ہے. آنے میں 22 اپریل ہے، 22 اپریل 571 عیسوی، اور جانے میں 7 جون ہے، 7 جون اور 633 عیسوی. 11 ہجری 633 عیسوی، 7 جون 12 ربیع الاول، پیر کا دن. پیر کے دن ہی نبوت ملی. 21 رمضان بروز پیر نبوت کا ظہور ہوا. ملی تو سب سے پہلے ہی آپ کو ملی تھی. ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر میں. آپ نے کہا، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. تو آپ نے 12 ربیع الاول کو اپنے گھر والوں کو بلوایا، ساری بیگمات سے ملاقات کی، پھر ان کو رخصت فرمایا. ایک اور بھی بتا دوں، 5 دن پہلے، وفات سے 5 دن پہلے آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر ممبر پر بیٹھے اور فرمایا، لوگوں میں ایک وقت تم میں گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، میں حاضر ہوں. یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کر. جس کی وجہ سے آخرت کا دن سجے گا،
جس کی طفیل جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ یوں فرما رہے ہیں کہ آخرت میں مطالبہ نہ کرنا، یہاں جو کرنا ہے کرنا۔ تو صحابہ رونے لگے، چیخ چنگھاڑا پڑ گیا۔ پھر آپ نیچے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر اپنا مطالبہ رکھا۔ تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ تو آپ نے کہا کس سلسلے تھے؟ کہا ایک فقیر آیا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا دے دو، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو آپ نے کہا ہاں یاد آیا۔ تو آپ نے حضرت فضل بن عباس سے کہا کہ میرا یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ میرا نبی تو ایسا فقیر گیا کہ 7 جون کی رات کو میرے نبی کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ جس سے چراغ جلایا جا سکتا، اتنا نہیں، تیل تھا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ پڑوسن عورت سے تیل ادھار لے کر آئی تھی، مانگ کر لائی تھی کہ تھوڑا سا تیل دے دے۔ سارے عالم کو روشن کرنے والے کے گھر میں آخری رات بھی چراغ نہیں جلا۔ میرے عزیزو، سیرت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ صرف ایک دھاگا بنانے کے لیے تم جوانی کا پیک ٹائم لگا رہے ہو، اپنے نبی کی زندگی کو صرف ایک تقریر پہ سیکھنا چاہتے ہو۔ جو زندگی کا موضوع ہے۔ پھر آپ ظہر کی نماز پڑھا کے تشریف لے گئے۔ بیماری کے موقع پر ہی صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ ہم نے کہا میرا جنازہ ایسے نہیں ہوگا جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک امام ایک مقتدی۔ جب مجھے غسل دے کے کفن دے کے فارغ ہو جاؤ تو سب کمرے سے نکل جانا، سب سے پہلے جبریل اور میکائیل میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر آسمان کے فرشتے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے اہل بیت پڑھیں گے، ان کی عورتیں ان کے بچے، پھر مہاجرین، پھر انصار، ان کی عورتیں بچے، پھر غلام، اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، پیمات پہ پھیرتے رہے اور کچھ پڑھتے رہے، پھر ان کو رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا اور حسن کو ایسے لیا سیدھی طرف اور حسین کو ایسے لیا۔ حسن سے پیار زیادہ تھا، وہ اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن کا چہرہ بالکل اپنے نانا کے مشابہ تھا اور حسین کا چہرہ بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھا۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے مذاقاً حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ تو ان دونوں کو ایسے لیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، اور ان کے سر چوم رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ایک دم آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آگے نظر آنے لگا کہ ایک کو زہر دیا جا رہا ہے اور ایک کا سر نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے کالا چٹا جو میری اولاد کا خون پی رہا۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر پڑی شمر پر تو وہ کالا چٹا تھا، اس کو برس کی بیماری تھی، فل بیری جس کو ہم کہتے ہیں، کالا چٹا۔ تو حسین نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا سچ کہا؟ کہا میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پیے گا، وہ یہ کھڑا ہوا ہے شمر، اس کے ہاتھوں ہماری شہادت ہے۔ اولاد کی طرف سے دکھ ہی دکھ، سکھ نام کی شے میرے نبی کی زندگی میں آئی نہیں۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تو ایسے کروٹیں بدل رہے تھے، کبھی ایسے بدل رہے تھے، پھر ایک دم آپ چارپائی سے نیچے لٹک گئے، پیٹ کو
چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر اور اس طرح نیچے چلی۔ تو ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ ایسے ہوئے تھے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ اٹھ کے بیٹھے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ آج ہر دوسرا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا ہے، جو مجھے بھوک نہیں لگتی کوئی سیرپ دیو، میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں۔ یہ بھوک کیوں اختیار کی؟ کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میری امت کے 99% لوگ غریب ہوں گے، ایک وقت کی کھائیں گے، ایک وقت کی نہیں پکی۔ میرے نبی کے گھر میں پوری دنیا پھرا ہوں، پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے میرے اپنے نبی جیسا فقیر نہیں دیکھا۔ پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں چولہا ایک مہینہ چولہا نہ چلتا ہو۔ میرے نبی کا گھر ہے جہاں 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا، 3 دن ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، یا رسول اللہ گھر میں بھوک بڑی ہے، کوئی کھانے کا انتظام ہوتا؟ تو کہا بیٹی غم نہ کر، تیرے باپ کے گھر میں بھی آج 30 دن گزر چکے ہیں، چولہا نہیں جلا ہے۔ ایک دفعہ فاطمہ بیمار ہوئیں تو ان کا حال پوچھنے گئے، تو ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، وہ بھی ساتھ تھے، وہ ساتھ۔ تو اندر آواز دی بیٹی میں اندر آ جاؤں، عمران میرے ساتھ ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو پردہ کرنے کے لیے چادر کوئی نہیں، چادر۔ تو آپ نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر دی کہ بیٹا اس سے پردہ۔ تو باپ کی چادر کو لپیٹا، دونوں اندر آئے، پوچھا کیا ہوا؟ تو رونے لگی، فاطمہ رونے لگی، اپنے باپ سے ایسے لگ کر رونے لگی۔ کائنات کی افضل ترین بیٹی اور کائنات کا افضل ترین باپ دونوں رو رہے تھے، جسے تیروں نے نہ رلایا، تلواروں نے نہ رلایا، اسے بیٹی کے آنسوں نے ہلا دیا، رلا دیا، اور آپ نے ایسے اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کے سر پر ایسے اپنی ٹھوڑی کو رکھ کے آپ بھی رونے لگے اور فرمایا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیرے ابا کی جان ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، تم دن میں 5 دفعہ کھاتے ہو، پھر بھی نہ شکری کرتے ہو۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں بیٹی آج 3را دن ہے، تیرے باپ نے ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا، اور تیرے باپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونا چاندی بن کے میرے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے مجھے نہیں چاہیے، میں بھوکا رہوں گا، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے۔ انس نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ نے کہا مجھے میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں وہاں ہوں۔ نبی رحمت۔ تو آپ نے کہا ماں کی تمہیں بتا رہا تھا، ماں باپ کی بتا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے یہ غم اتنا گہرا اندر چلا گیا ماں کی وفات کا کہ 57 سال کے بعد، ہم تو 7ویں دن بھول جاتے ہیں ماں باپ کا غم، 57 سال کے بعد 63 سال کی عمر میں جب آپ حج کے لیے مدینہ سے نکلے
تو آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ تھے حج کے لیے. مکہ پہنچتے پہنچتے وہ 1.25 لاکھ ہو گئے تھے. ابوا میں یہ کوئی 60-70 ہزار کا قافلہ تھا. ان کے رہنے کا انتظام ابوا کی بستی میں تھا. لیکن جب آپ سفر میں گزرتے ماں کی قبر پر گزرے تو آپ بے قابو ہو گئے اور آپ اونٹنی سے اتر گئے. اپریل کا مہینہ یاد رکھو، شدید گرمی، اور احرام باندھا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی پگڑی نہیں باندھ سکتے، اور آپ ماں کی قبر پر ایسے آ کے بیٹھے، ایسے دیکھو جیسے میں بیٹھ رہا ہوں، ایسے بیٹھے، اور یہ گھٹنے اٹھا کر یہاں دونوں ہاتھ رکھے ایسے، اور پھر سر نیچے دیا گھٹنوں میں ایسے. ایسے چھوٹے بچے روتے ہیں، جنہیں لمبا رونا ہو تو یوں بیٹھ کے روتے ہیں، تو آپ نے ایسے سر گھٹنوں میں دیا اور ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے جوں رونا شروع کیا، جوں رونا شروع کیا، ساری داڑھی کو آنسوں سے تر کر دیا. وہ 6 سال کا زمانہ یاد آ گیا. ہائے ہائے. اور آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا، لبیک اماں جی، نماز بعد میں پوری کروں گا. میرا نبی آئے بھی ربیع الاول میں اور گئے بھی ربیع الاول. 12 ہی آنے کا دن ہے، 12 ہی جانے کا دن. انتقال سے 3 دن پہلے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے، مجھے عیادت کے لیے بھیجا ہے. تو آپ نے کہا جبریل تکلیف میں، سر کا درد بہت تھا اور بخار تھا. دوسرے دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے میں آپ کا حال پوچھنے آیا. آپ نے کہا جبریل بہت تکلیف. تیسرے دن آ گئے 12 ربیع الاول، 10 سے 12 کے درمیان کا وقت، اور آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. کیا دربار ہے جہاں ملک الموت بھی بن پوچھے نہ آ سکے، کیا مقام. اللہ. تو آپ نے کہا آ جائے، میں نے تو نہیں روکا. تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کی. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. طارق جمیل سے تو نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، میں تم کیا، نبیوں سے نہ پوچھا گیا، ہم تم کیا. پھر اگلی سنو، ایک تو یہ ہے کہ اندر جانا اجازت لے کے، بن اجازت نہ جانا. سمجھو میرے عزیزو، اپنے نبی کا مقام سمجھو، اس کی سنت کی پیروی کرو، اس کے طریقوں کو سیکھو. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ ہے اور ویزا نہ ہو تو کیسے انٹری ہو سکے گی دوسرے ملک میں؟ پاسپورٹ تو بنوا لیا لا الہ الا اللہ کا، اگر اس پر محمد الرسول اللہ کا ویزا نہ لگا تو جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آنا چاہیں تو پھر روح نکالنا، ورنہ واپس آ جانا. اللہ اللہ. تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکال.
پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد فون نمبر 04180031883 کیا رائے ہے جاؤں کہ رہوں؟ کیا رائے ہے جاؤں کہ رہوں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اج سکھ میں طرح دی بتھیری اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہائے ہائے مانگو اللہ سے کہ جب اللہ ہمیں موت دے تو ہماری ملاقات کے شوق میں ہو. یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق. اوپر تیاریاں پوری ہیں، آخری فیصلہ آپ نے کرنا. تو آپ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. کہنا تو یہ تھا جو دیکھ چکے تھے کہ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، علی کے ساتھ کیا کرے گا. کہنا تو یہ تھا. اپنے گھر کو ہر کوئی ہاتھ مارتا ہے، ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، ان کے خون کو امت کے باغیچے کے لیے پانی بنا دیا کہ ہمیشہ بہار پانی سے آتی ہے، گلوں میں رنگ پانی سے آتا ہے. تو میری اولاد کا خون پانی بنے گا، بہار آئے گا، گلشن مہکے، کلیاں کھلیں گی، پھول مسکرائیں گے، بھٹکے ہوں کو ہدایت ملے گی. لیکن تمہیں نہیں تقدیر کے سپرد کیا، بے چین ہو گئے. یار جبریل پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو موت کے فرشتہ کھڑا رہا اور جبریل واپس گیا اور یہ پیغام لایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس پر آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میں بھی تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. سنو میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، اگر میرا نبی یہ بات نہ اٹھاتا، اگر ہمارے نبی یہ بات نہ اٹھاتے اور اللہ سے یہ وعدہ نہ لے لیتے تو تم اور میں بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، پتھر برس چکے ہوتے، ہواؤں نے اڑا دیا ہوتا، پانیوں نے بہا دیا ہوتا، زمین نے نگل لیا ہوتا، آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے، آگ ہم پہ برس پڑتی. اس کو درود و سلام پیش کرو جو جاتے ہوئے تمہیں یاد کر گئے. کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ ایک اور سنو یاد آئی. وفات سے کچھ عرصہ پہلے جب آپ بیمار تھے، صحابہ ملنے آئے تو آپ نے ان سے کہا میرا تمہیں آخری سلام ہو، جانے کا وقت قریب ہے. اور فرمایا تم میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام پہنچا دو، اور ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام پہنچا دو. جب آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب بلا لے، تو اس پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے. آج نبیاں والی کہانی مک گئی، آج وحی والی کہانی مک گئی. وہ جو آخری لمحات تھے اس میں آپ نے 2 باتیں فرمائیں جو سارے قرآن حدیث کا خلاصہ ہے، اور وہ باتیں بھی امت کو فرمائی کہ میری امت جا رہا ہوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک. تم میں 90% بچے نماز نہیں پڑھتے، پاکستان کے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے.
10-15 تبلیغ کے کام کی برکت سے کچھ نماز. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے اقبال ہاسٹل کے سینٹر میں ایک لڑکا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، یا 2 یا 3، میکسیمم 3 آدمی لڑکے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے. یہ میرے نبی کی آخری وصیت ہے، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. سارا دین 2 چیزیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، اعلان کیا. حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کے حق میں غریب سب سے مقدم ہیں، تو غریبوں کو بیان کیا کہ ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا، ماتحت غلام نوکروں پہ رحم کھانا، اور ایک نماز نہ چھوڑنا، تو تمہارا دین مکمل ہو جائے. کربلا کے میدان میں سورج ڈھلا تو امام حسین علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر کو بلا کر فرمایا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دے، نماز پڑھ لیں. تو انہوں نے گھوڑا آگے بڑھا کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روک دو. انہوں نے کہا ہم نہیں روکیں گے. تو انہیں واپس آ کر کہا وہ نہیں رک رہے. تو فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے جنگ کرو. اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جنت کے دروازے تو کھل چکے تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پیغام ادھورا ہو جاتا. امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی سجدہ کیا جاتا ہے. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تمہارے ہاسٹل میں کوئی بے نمازی نہ ہو، تمہارے ہاسٹل میں میوزک کی آواز نہ ہو، قرآن کی آواز ہو. تم آپس میں امت بن کے رہو، فرقہ واریت میں بٹ کے نہ رہو، نسلوں قوموں میں بٹ کے نہ رہو، آپس میں دست و گریباں ہو کے نہ رہو، شیر و شکر ہو کے رہو. الصلاۃ، میری امت نماز نہ پڑھو. فیصل آباد والو نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. وما ملکت ایمانکم، غریب فقیر نوکر مزدور ملازم پر رحم کرنا، رحم کرنا. کیا ظلم و ستم ہے غریب پر، اور کیا نماز سے غفلت ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، اللہ کا پتہ بتانے کے لیے آئے. پھر جب آپ کے آخری الفاظ تھے وہ تھے الصلاۃ، الصلاۃ. اس وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھی ہوئی تھیں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا، ایسے چوکڑی مار کے، اور اللہ کے محبوب آپ کے گود میں اس طرح نیم دراز تھے، اور یہ پوزیشن تھی اللہ کے محبوب کے. آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے پر تھا، سینے پر تھا، اور تھوڑا سا آپ یوں ڈھلکے ہوئے تھے، اور الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز، نماز. آج کے سیرت کے عنوان پر آپ یہ 2 باتیں ہی لے لو، ایک نماز نہ چھوڑو، ایک لوگوں سے اچھا سلوک کرو. صرف غریبوں سے مراد نہیں ہے، سب سے حسن سلوک مراد ہے، لیکن غریب چونکہ زیادہ پستے ہیں تو ان کو خاص طور پہ ذکر فرمایا، ورنہ سب سے حسن سلوک مراد ہے. یہ 2 باتیں لے لو تو تمہارا کام بن جائے گا. پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میں بھی تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے. اور آپ اپنے اللہ کی دنیا میں سب سے بڑا حادثہ ہے اللہ کے محبوب کا دنیا سے چلے جانا، اور دنیا کی سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کے نبی کا دنیا میں تشریف لانا، اور سب سے بڑی مصیبت ہے آپ کا دنیا سے چلے جانا اور پردہ فرما جانا. لیکن آپ نے جانے کے بعد اللہ نے آپ کی رحمتوں کو ہم سے دور نہیں کیا، موجود ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے. ایک بدو آپ کی قبر پر آیا اور آپ کو سلام پیش کیا. یہ وہ زمانہ ہے
جب ابھی روضہ مبارک نہیں بنا، حجرہ ہے، اما عائشہ کا حجرہ ہے، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر اور آپ کے اللہ کے دربار میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کر دے، میں آپ کی طفیل آپ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ اور اس نے 4 شعر پڑھے، رونے لگا اور 4 شعر پڑھے۔ 2 شعر ابھی بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ جالی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں تو ایک پلر سفید ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک شعر رائٹ پہ لکھا ہوا ہے، ایک لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاقم، اے وہ ذات جس کے طفیل، جس کے قبر میں جانے کے طفیل زمین کے نیچے بھی خوشبو پھیل گئی، اوپر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میں اس قبر پہ قربان جاؤں جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، کرم بھی ہے، درگزر بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ بھی وہ ہستی ہیں جن کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا، ورنہ بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے۔ وصاحبہ کلا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جر القلم، اور میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا۔ یا رسول اللہ میرا آپ پر، ابو بکر پر اور عمر پر مسلسل سلام پہنچتا رہے جب تک قلم لکھنے والے کا قلم چلتا رہے، جب تک قلم چلانے والے کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور اٹھ کے باہر چلا گیا۔ قبر پر ایک شخص بیٹھے تھے عتبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دم نیند آ گئی تو خواب میں حضرت عتبی نے دیکھا اللہ کے رسول ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا عتبی اس بدو کو جا کے پیغام سنا دو کہ تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی رحمتیں ہمارے لیے موجود ہیں، لیکن زندگی اپناؤ، پچھلی پہ توبہ کرو اور ہر قدم پر ڈھونڈو میرے نبی نے یہاں کیا کیا، یہاں کیا کیا، یہاں کیا کیا، اس میں ڈھلتے جاؤ۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کوئی شوق کی شادیاں نہیں تھیں، سب حکم کی شادیاں تھیں۔ شوق کی شادی کوئی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے کوئی شادی کرتا جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہوں اور ہر نکاح سے اولاد ہو، اس سے 25 سال کا حسین نوجوان شادی کرے گا؟ وہ کہے گا میرے لیے میری عمر کی لاؤ۔ 40 سال کی عمر کی خاتون سے شادی کی جو عورت کے ڈھلنے کی عمر ہوتی اور 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ 50 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، ان کی عمر 65 سال تھی، مرن ہوئی کی 50 سال تھی۔ 50 سال کے بعد اپنے 10 شادیاں کی۔ جب آدمی 50 سال میں آدمی ڈھلوان پہ ہوتا ہے تو شادیوں کے شوق چڑھ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ حکم کی شادیاں تھیں کہ عورتوں میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے، کہ عورتوں کے لیے نمونہ کیا ہے، خدیجہ، عائشہ، ام سلمہ اور ام حبیبہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ اور حفصہ، یہ نمونہ ہے عورتوں کے۔ عورتیں زیادہ ہیں تو ان کو کئی نمونے دے دیے گئے، اس کے پیچھے چلو، زینب ہے، زینب بنت جہش ہے، زینب بنت خزیمہ ہے اور حفصہ ہے اور جویریہ ہیں اور صفیہ ہیں اور عائشہ ہیں اور خدیجہ ہیں، ام سلمہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، میمونہ ہیں، ان کے پیچھے چلو جنت ہے۔ اور بیٹیاں ہیں، فاطمہ ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، ان کے پیچھے چلو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ تو میرے عزیزو، صرف سیرت کے جلسے کرنے سے تو کام اجر ملے گا۔ جتنی دفعہ اللہ کے نبی کی یاد میں کوئی بھی مجلس قائم کی جائے گی تو اجر ملے گا، لیکن اللہ راضی ہو جائے تو وہ اسی وقت ہوگا جب زندگی بھی ڈھل جائے۔ میں ایک ایسی مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہو تم لوگ؟ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے لوگ؟ بولو،
ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اندر چاہے کتنا ہی غلیظ ہے اس کو بھی ٹھیک کرتے رہو، لیکن یہ نقل بنا لو، نقل۔ میرا رب بڑی حیا والا ہے، بڑے حیا والا ہے، وہ نقل پہ ہی نمبر مل جائیں گے۔ چلو ٹھیک۔ شبیہ میں بڑا پیار ہوتا ہے۔ میں کوئٹہ میں بیٹھا تھا، مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک آدمی اپنے بچے کو لایا، کوئی 4 سال کا بچہ۔ میں نے بے دھیانی میں سلام کیا، وہ کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ ہے۔ تو میں نے اس پھر بچے کو غور سے دیکھا، تو میرا چھوٹا بیٹا علی ہے، وہ بالکل میرا چھوٹا بیٹا علی ہے، اس کے بالکل مشابہ۔ تو میں نے کہا اس کا علاج کرا دوں، تو وہ رونے لگا، کہا جی میں غریب آدمی، میں کہاں سے علاج کروں؟ مجھے میرے رب کی قسم مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں سے۔ ہاں اتنا اس کے ظاہر بتا رہا تھا کہ غریب آدمی۔ صرف مجھے اس بچے میں اپنے بچے کی شکل نظر آئی، اس بچے کا سارا آپریشن میں نے کروایا، جانتا بھی نہیں کون۔ میں ایک انسان ہوں، انسان، اور مجھے اپنے بچے کی شبیہ نظر آئی، میری محبت نے جوش مارا، میں نے اس کا علاج کروایا۔ تو جب تم اپنے محبوب کی نقل اتارو گے تو اللہ کی رحمت کو کتنا جوش آئے گا۔ وہ تو اللہ ہے، میں تو طارق جمین ہوں، چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، اور وہ تو اللہ ہے، اللہ۔ پیچھے کی کہانی سنو، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آ گئے، 70,000 جادوگر آ گئے۔ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ وہ 70,000 مقابلہ کرنے والے کلمہ پڑھ گئے، ایمان لے آئے، شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی، موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، میرے مقابلے میں آئے تھے، تو نے ان کو ہدایت کیسے دی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا روپ دھار کے آئے تھے، تیری نقل بنا کر آئے تھے، تو تیری شبیہ ان میں مجھے نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ہدایت دی تھی۔ تو نقل تو اتارو، اتنا تو اس جلسے کی قیمت بناؤ، اور اس میں رنگ بھرو تبلیغ میں جا کر۔ تبلیغ بڑا عظیم کام ہے، اس کی قدر کرو۔ صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا، پچھلی صدیوں میں، جس نے امت کو جوڑ دیا، دین کو زندہ کرنے کے نقشے قائم کر دیے، اور بہتر کہتر ادنا اعلیٰ مرد عورت کی ہدایت کا سامان پیدا کر دیا۔ 6 بر اعظم کہ انسانوں امیر غریب تک اللہ نے اس محنت کو سبب بنایا ہدایت کا۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ محنت اس ملک میں ہو رہی، یہاں سے جماعتیں بن کے لوگ دنیا میں جا کر اللہ کے پیغام کو سنا رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی اپناؤ، اس میں رنگ بھرو محنت کے ساتھ۔ وہ محنت تبلیغ کا کام تمہیں ایک مہیا محنت میسر ہے، اس میں جاؤ، جمعرات کو مرکز جایا کرو، اپنی مسجد کا گشت کیا کرو، اور تعلیم میں حدیث پاک کی تعلیم کیا کرو۔ آپس میں محبت سے رہو، نفرت سے نہ رہو، فرقہ واریت کی بنیاد پہ نہ رہو، نہ مذہب کی بنیاد پہ لڑو، نہ دنیا کی بنیاد پہ لڑو، نہ سیاست کی بنیاد پہ لڑو۔ امت بن کے رہو تو اللہ کو بڑے پسند آؤ۔ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو تو یہ لڑکیاں پردے کا اہتمام کریں، تم نظر کو بچاؤ، تمہارا پردہ نظر کی حفاظت، کہ اپنی نظر کا کہ پردے جھکا کے رکھو تو دنیا کے سارے شیطان اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکتے جس کو اپنی نظر پہ قابو ہو۔ زبان پہ قابو رکھو، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا جی کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے ایسے کیا، دیکھ رہے ہو؟
آپ نے زبان باہر نکالی اور 2 انگلیوں سے پکڑا، انگلی انگوٹھے سے پکڑا، یوں کیا کماز، زبان قابو میں رکھو، یہ سارے دین کا خلاصہ۔ کہا یا رسول اللہ کیا زبان پر بھی پکڑ ہوگی؟ کہا ہاں ہاں، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اللہ اس کے رسول سے تعلق بناؤ ان کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ، اس کو سیکھو، تبلیغ میں وقت لگا کر، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان پہ قابو رکھو۔ کوئی گالی دے دے چپ کر کے سن جاؤ، سہ جاؤ، برداشت کر جاؤ، اپنے غصے کو پی جاؤ۔ جو آدمی غصہ پی گیا اور چپ کر گیا، وہ کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر گیا، تو اللہ قیامت کے دن جنت کی ساری لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی کر دے اور فرمائے گا جسے پسند کر تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ چھوٹے بن جاؤ، ذلت اختیار کر جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، وعدہ نہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں، تم چپ رہ جاؤ، معاف کر دو، پست ہو جاؤ، اگر عزت میں کمی آئے تو مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، میں ضامن ہوں۔ چپ رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، زبان پہ قابو سیکھو۔ گالی دینے والے کو گالی نہ دو، دعا دو، تمہارا قد بہت اونچا ہو جائے گا، اس کا قد بہت نیچے ہو جائے گا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ایک نیت آج سارے کر کے اٹھو، یہاں سارے نوجوان بیٹھے ہو، بچے ہو، آج یہ نیت کر کے اٹھو کہ یہ مبارک مہینہ ہے، جا رہا ہے، 2 دن باقی ہیں، اس میں اللہ کے محبوب کی آمد تھی، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، اور آپ کا جانا بھی تھا تو ہمارے لیے غم کا مقام ہے۔ تو آج ہم اللہ کے محبوب کی یاد میں، ان کے خوشی میں ہم آج توبہ کرتے ہیں، اور اپنی پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے ان سے آج اس محفل میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے کہ جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دو، دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دو، زمین میں ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ کہتا ہے معاف کر دو، گردش ایام میں بننے والے سال، گھڑیاں، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا، لیل و نہار کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا۔ یہ میں نے چھوٹے فگر بتائے ہیں، آخری فگر سنو، یہ سارے حدیث کے فگر بتا رہا ہوں، آخری فگر سنو۔ اللہ تعالیٰ کہتا میرا بندہ اتنے گناہ کر، ایک لڑکا ایک لڑکی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو آج یہ نیت کرو اللہ سے کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے۔ کیوں بھائی توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، تم بھی کہو، یہ لڑکیاں بھی کہیں یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے یہ توبہ دل سے کر دی ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے اور اللہ آپ سے راضی ہو گئے۔ اور آئندہ انشاءاللہ پھر کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھر ہم توبہ کر لیں گے، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ جب کبھی ضرورت پڑے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ جب کوئی مشکل پیش آئی ہو تو دیکھو مجھ سے گناہ کون سا ہوا، کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس گناہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ غیب سے تمہارے لیے دروازہ کھول دے گا۔ اپنے ہاسٹل میں قرآن کی فضا بناؤ، میوزک کی فضا نہ بناؤ، تھوڑی دیر صبر کر لو، اللہ جنت میں ایسا سنائے گا کہ تمہیں جنت ہی بھول جائے گی۔ جوانی میں شوق ہوتا ہے گانے سننے کا، گانے گانے کا، گانے سننے کا۔ میرا رب قیامت کے دن اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، باقاعدہ یہ ایسے اعلان ہوگا، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے۔ تو اس پر کچھ مرد عورت کھڑے ہوں گے
کہ یا اللہ ہم نہیں سنتے تھے. سننے والے پیچھے ہو جائیں, نہ سننے والے کہیں گے یا اللہ ہم نہیں سنتے تھے. آگے آگے بیٹھو, اللہ بٹھائے گا. اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں جنت کا گانا سناؤ, جنت کا گیت سناؤ. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے تھے وہ 3.5 منٹ کا ہوتا تھا, 4 منٹ کا بھی نہیں, 3.5 منٹ. میں نے پوچھا اتنا چھوٹا کیوں بناتے تھے؟ کہ اس سے زیادہ ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں, لمبا سنتے نہیں. تو میں نے کہا یہ جو اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ تمہیں جب یہ گیت سنائے گا نا, جنت کا پہلا میوزیکل فنکشن ہے, اس میں گانے والی جنت کی لڑکیاں اور میوزیشین جنت کے درخت, اور ہوا ان کو ڈائریکشن دے رہی ہوگی, دھنیں ان کی ہوا سیٹ کر رہی ہوگی. جیسے موسیقار دھنیں سیٹ کرتا ہے اور آگے ساز بجتے ہیں, تو ان جنت کا پورا باغ وہ میوزک بن جائے گا, اور ہوا وہ میوزیشین بن جائے گی, موسیقار بن جائے گی. ہوا اس پر دھنوں کو فٹ کرے گی, ان دھنوں کے ساتھ جنت کی عورت کی لے ہوگی. یہ جو گانا چلے گا یہ 3.5 منٹ کا نہیں, 3.5 گھنٹے کا نہیں, 3.5 دن کا نہیں, 3.5 سال کا نہیں, یہ گانا 70 برس مسلسل چلتا جائے. اور میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے, اس 70 سال میں کسی کو پہلو بدلنے کا ہوش نہیں ہوگا. جو ادھر بیٹھا ہے تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا, جو ادھر بیٹھا ہے تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا, جو ایسے بیٹھا تو ایسے ہی بیٹھا رہ جائے گا. جو جہاں ہے وہ وہاں سٹن ہو جائے گا. چند دن کا صبر ہے, پھر موج کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا اچھا. پھر اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو, کہیں گے اچھا اس سے اچھا بھی ہے کہاں, وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد, اے داؤد, دنیا میں سب سے اعلیٰ خوبصورت, دل پذیر, دل ربا, دل فریب آواز داؤد علیہ السلام کا. داؤد آؤ میرے بندوں کو سناؤ, یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہ سنے. تو داؤد علیہ السلام کی سر اور جنت کے درختوں کی دھن اور اوپر سے ہوا کا مختلف اینگل سے دھنوں کو بدلنا اور داؤد کی آواز کا اتار چڑھاؤ, الاپ اور لے, جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بہت زبردست. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو, کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے میرے محمد, آجا میرے بندوں کے کانوں کو آج رس بھر دے. یہ دنیا میں طبلے سرنگیاں نہیں سنتے تھے, ان کے کانوں میں رس گھول دے. تو پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا, اور وہ ایک سما بنے گا. یا سبحان. اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو, اس سے بھی اچھا سنو. کہیں گے اچھا یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو کہیں گے اب اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے. اب اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے, لہذا ساز تھم جائیں گے, ہوائیں رک جائیں گی, پانی بہتے ہوئے ساکن ہو جائیں گے. سانس کی آواز کے سوا ہر آواز گم ہو جائے گی, اور ایک دم اللہ کا عرش ہٹے گا اور پردے اٹھیں گے, اور اللہ اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے گا. اور اس سے وہ محروم ہو جائیں گے جو یہاں دغا دغا وئی وئی سنتے رہے بے وقوف. تو اپنے حوصلوں کو میوزک سے نہ سجاؤ, قرآن سے سجاؤ. اپنے کانوں میں میوزک نہ ڈالو, قرآن ڈالو, تمہارے سینے روشن ہو جائے. تو نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم نہ تیری تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ تیرے محبوب کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو یا اللہ ہم نے تو بس ایک نقل اتاری ہے، ہماری یہ نقل قبول فرما، اور یا اللہ اپنے حبیب کی محبت اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما. یا اللہ جو طریقہ زندگی تیرے محبوب ہمیں دے کر گئے وہ ہمارا طریقہ زندگی بنا دے. جن چیزوں سے روک کر گئے ان سے ہم سب کو ہٹا دے. یہ نوجوان نسل ہے، انہیں تو اپنا اور اپنے حبیب کا غلام بنا دے. ان کے ظاہر اور باطن کو اپنے محبوب کے سانچے میں ڈھال دے. یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ان کو بصیرت عطا فرما، فراست عطا فرما. یا اللہ گہرائی عطا فرما اور قوم کے لیے انہیں راحت بنا، ٹھنڈک بنا. آپس میں ان کی الفت محبتیں پروان چڑھا. ہمارے اداروں میں علم کو صحیح معنی میں زندہ فرما، علم کو اپنے حقائق کے ساتھ زندہ فرما. یا اللہ اور ان کی آخرت بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی بنا دے. اور ہماری ساری نوجوان نسل کا رخ یا اللہ شیطان کے راستوں سے ہٹا کر اپنے راستوں پہ لگا دے. میرے مولا ہمیں یا اللہ نہ تیری قدر آئی نہ تیری نبی کی قدر آئی، ہم اس پر آج توبہ کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے. اور یا اللہ جتنے بھائی ہم میں، جتنے بہنیں، جتنے ماں باپ، جتنے چھوٹے بڑے مر کے تیری بارگاہ میں پہنچے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے. اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہماری نظروں کو پاکیزہ فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما، ہمارے کانوں کو پاکیزہ فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور پورے ملک پر جو آئے ہوئے عذاب ہیں وہ ٹال دے، جو قتل و غارت ہے وہ ختم فرما دے. اے میرے آقا پوری دنیا میں ظلم و ستم ہے، پر جو ظلم و ستم ہمارے ملک میں ہے یہ سب سے انوکھا ہے. یا اللہ مسجدوں میں لوگ آ کر دھماکے کر جاتے ہیں، معصوم بچوں کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں. میرے مولا اپنے ملک کا دکھڑا تمہیں سنانے کو جی چاہتا ہے. تیرے نوح نے بھی تجھے اپنا غم سنایا تھا، نوح علیہ السلام نے بھی تجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا، اور تجھے وہ اتنا پسند آیا تھا کہ تو نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا تھا. یا اللہ آج ہم بھی تجھے اپنا غم سناتے ہیں اور اپنا دکھڑا سناتے ہیں. معصوم بچے باپ کی انگلیاں پکڑ کے مسجد جا رہے ہوتے ہیں، اماں سے کہہ کے جاتے ہیں کہ آ کے میں روٹی کھاؤں گا، اور یا اللہ واپسی پر ان کی چند بوٹیاں گھر آتی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں ان کی ہوتی ہیں کسی اور کی ہوتی ہیں. ماؤں کو اپنے بچوں کا یا اللہ چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. غریب ریڑھی چلانے والا سارا دن تھک رہا ہے کہ شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کر جاؤں گا. میرے مولا ایک دھماکے سے اس کی بوٹیاں بازار میں بکھر جاتی ہیں. یہ میرے مولا ہمارے ملک کی روز کی کہانی ہے. ہمارے طاقتور فرعون بن چکے ہیں، ہمارے طاقتور نمرود کا نمونہ پیش کرنے، اور ہمارے غریب مظلوم بن چکے ہیں. اے کریم آقا تو اپنی قدرت سے ہر زمانے کے فرعونوں کو پکڑتا چلا آیا، قارونوں کو پکڑتا چلا آیا، نمرودوں کو پکڑتا چلا آیا. اے میرے آقا کسی مظلوم کی فریاد پر، کسی مظلوم کے آنسوں پر، کسی مظلوم کی ہائے پر تیرا عرش ہل جاتا ہے. یا اللہ میرے دیس میں کروڑوں مظلوم ہیں، کروڑوں مظلوم ہیں، کروڑوں مظلوم ہیں. اے میرے آقا کسی کی ہائے پر فیصلہ فرما دے، فیصلہ فرما دے، فیصلہ فرما دے. اے میرے مالک ہمارے ذمے تو مانگنا ہی ہے،
تو دے تو تو رحیم و کریم ہے، تو نہ دے تو تو عزیز و حکیم ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم تیرے فقیر ہیں، ہمارے ذمہ صدا لگانا تو ہے ہی۔ اے کریم آقا ہماری فریادیں ہیں، تو سن لے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی کے آنسو میرے آقا بہہ بہہ گئے تھے، آج کے دور میں تو میرے آقا کروڑوں بچوں کی گردنوں پر چھریاں پھر رہی ہیں۔ میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے آقا، یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے حال پہ کرم کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے، تو آ جا، تو آ جا، ہم تیری منت کرتے ہیں۔ ہم نے تیرے محبوب کی یاد میں چند گھڑیاں گزاری ہیں، رب وفد بن کے تیری منت کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم بڑے گندے ہیں، ہمیں اس کا اقرار ہے، ہمیں نیکی کا دعویٰ ہی کب ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ ہم تیرے مجرم ہیں، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو نے نشانیاں دکھائیں ہم نے آنکھیں بند کر لی، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ اے کریم آقا، اے کریم مولا، اے کر مہربان مولا، بے شک بے شک بے شک ہم اس سے بھی زیادہ پکڑ کے حقدار ہیں، تو ہمیں پانیوں میں بہا دے، تو ہمیں ہواؤں سے اڑا دے، تو ہمیں پتھروں میں دبا دے، تو ہمیں آگ سے جلا دے۔ تجھے حق ہے، تو رب ہے، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اے میرے آقا، ہم تیرے کمزور بندے، تیرے حقیر بندے، تیرے نافرمان بندے تیری منت کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل اب ہم پر رحم فرما دے۔ جتنی سزا مل گئی یہی کافی کر دے، اور کوئی صبح ایسی دکھا دے جب تیرا دین زندہ ہو رہا ہو، جب مظلوم کو انصاف مل رہا ہو، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو، بے پردگی آوارگی دفن ہو چکی ہو، زنا کے اڈے ختم ہو چکے ہوں، فرعونوں کی گردنیں مروڑی جا چکی ہوں، قارونوں کو زمین میں دھنسایا جا چکا ہو، شدادوں کو بجلی کی کڑک نے ختم کر دیا ہو۔ اے کریم آقا، یہ دن ہمیں بھی دکھا دے، ہمیں بھی دکھا دے۔ اے مولا کریم، جب بھی فرعون بنے تو پکڑنے کے لیے آیا، ہمارے فرعون تو بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ان فرعونوں پہ ہاتھ ڈال، ان قارونوں پہ ہاتھ ڈال، ان شدادوں پہ ہاتھ ڈال جنہوں نے ساری دنیا میں آگ لگا دی ہے، اور زمین پر خدائی کے دعوے دار ہیں، ہمیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا رب، بلاؤ اپنے رب کو۔ اے کریم آقا، ہم بھی تجھے بلاتے پھرتے، ہم بھی تیری منت پہ لگے ہوئے ہیں، بے شک عمل سے خالی ہیں، کچھ نہیں ہمارے ہاتھ میں ندامت کے سوا، گناہوں کے سوا، پر یا اللہ ہمیں پتہ یہ ہے کام تیرے در سے ہی بنے گا۔ بچہ کتنی ہی مار کھائے، ماں کی گود میں آ کے کتنے ہی تھپڑ کھائے، ماں کی گود میں آ کے گرتا۔ اے کریم آقا، کتنے ہی جھٹکے تیری طرف سے آئے، ہمیں پتہ ہے تیرے ہی قدموں میں گرنے سے کام بنے گا، تیری ہی رحمت کا در تھامنے سے کام بنے گا۔ ہم تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم تیرے ہی در پر جھکیں گے، تیری ہی منت کر، تیری ہی منت کر، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر، تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر۔ ہماری جھولی تو خالی ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں جو ہم پیش کریں۔ ہاں ہم تجھے تیرے محبوب کو تیرے سامنے کھڑا کر دیں۔ یا اللہ، وہ ہمارے لیے بہت روئے تھے، بہت تڑپے تھے۔ اے کریم مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں، چاروں صوبوں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ یا اللہ، مرنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مارا جا رہا ہوں، مزدوری کرنے والے قتل کیے جا رہے ہیں، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ اے مہربان اللہ، تو کچھ کر دے یا اللہ، تو کچھ کر دے یا اللہ، کوئی خیر کو
بھلائی کو زندہ فرما دے اور شر کو مٹا دے، دفن فرما دے۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ان آنکھوں نے ہر طرف ظلم و ستم دیکھا، نوحے سنے ہیں، کوئی خوشیاں بھی دکھا دے، کوئی مسکراہٹیں بھی دکھا دے، امن بھی دکھا دے، محبتیں بھی دکھا دے، الفتیں بھی دکھا دے۔ بے برکتیاں ہیں، مہربانی فرما، برکتیں عطا فرما۔ پورا ملک اندھیروں میں ڈوب گیا، ہمیں روشنیاں عطا فرما۔ ہمارے دریا خشک ہو گئے، ہمیں پانی عطا فرما۔ ہم ظالموں کے حوالے ہو گئے، ہمیں نیک دیانتدار حکمران نصیب فرما۔ ہمیں چوروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بدماشوں کے بدنیتوں کے حوالے نہ فرما۔ اے کریم آقا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے، کوئی عمر جیسا دے دے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہاتا تھا۔ مدینے میں رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو تیرے عمر نے کہا تھا دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا اے کریم آقا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا؟ اے کریم مولا، ہم تیری منت کرتے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما کر دے یا اللہ۔ آج فیصلہ کر دے، آج کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے یا اللہ، کر دینا، آج کر دے، آج ہی فیصلہ کر دے میرے مولا، یہ کر دے، آج کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ بس ہو گئی میرے مولا، زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں پھٹ گئی ہیں اور کلیجے اچھل اچھل کے منہ کو آ رہے ہیں۔ ہم تیری رحمت اور مدد کے منتظر ہیں، تو آجا میرے اللہ، اپنی مدد کو اتار دے، اپنی مدد کو اتار دے، اپنی رحمتوں کو اتار دے۔ آج فیصلے فرما دے یا ظلم و ستم کا آخری دن کر دے، ان ظالموں کو یا ہدایت دے دے یا ان کو ان کی نسلوں سمیت زیر زمین پہنچا دے اور انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ انہم طغوا فی البلاد، انہوں نے زمین کو سرکشی سے بھر دیا ہے۔ ربنا یا مالکنا یا خالقنا، ان سارے بچوں کو قبول فرما، ان بچیوں کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، اس میں کام کرنے والے ناظمین، منتظمین، پروفیسرز، ڈاکٹرز، ان سب کو قبول فرما، انہیں قدم قدم ان کی رہنمائی اور رہبری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔